السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آپ کو اپنے چینل خوابوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواب کس سے بیان کیا جائے۔ بعض لوگ جب کوئی پریشان کن خواب دیکھتے ہیں تو ہر خاص و عام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی اچھی بات اور اس واقعے کے بارے میں کچھ مفید معلومات مل سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشان کن خواب کسی سے بھی بیان نہ کیا جائے اور حدیث میں موجود تمام عمل پر فوراً عمل کیا جائے، جو پچھلی ویڈیو میں نے ساری ڈیٹیل سے بتائی ہیں، تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ دراصل ایسے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ خواب عملی طور پر تعبیر کرنے والے کی شرح کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شرعی رہنمائی کی خاطر وہ اپنا بیان کسی نہ کسی سے شیئر کرے، کسی نہ کسی کو بتائے، تو پھر ان میں سے چند افراد یہ ہیں جن سے اپنا خواب بیان کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ماہر تعبیر عالم دین، جو اس خواب کی بہترین اور اچھی تعبیر کر سکے، پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، قریبی دوست، جو اس خواب کے پیش نظر اس انسان کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ نمبر 3، خیر خواہ، ایسا شخص یا ایسا آدمی جس کو آدمی اپنا خیر خواہ سمجھتا ہو تو اس کو بھی یہ تعبیر بتا سکتا ہے۔ البتہ بہترین خواب عالم، دوست اور خیر خواہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کسی زیر ایک عالم، دوست، خیر خواہ کو ہی بیان کیا جائے۔ تو یہ تھے وہ 3 افراد جن پر ہم بھروسہ کر کے اپنا خواب بتا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاک اللہ۔